الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے۔ خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے بلاسفیمی پہ، توہین یا پھر کلمہ کفر جو لوگ ادا کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تعصب، نفرت، فساد کی غرض سے، یا پھر جہالت کی وجہ سے؟ اور ایسا ہوتا آیا ہے۔ کیسے روکا جا سکتا ہے ان کو؟ آج ایک نعرہ بڑا بلند کیا جاتا ہے کہ آزادی اظہار رائے، یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو لکھنا چاہتا ہوں، میں وہ لکھ سکوں، میں اس کا اظہار کر سکوں، چاہے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ اس پہ قوانین موجود ہیں کہ نہیں؟ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو دکھ پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اور پھر آپ ایسی ہستی یا ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کروڑوں اربوں مسلمان ہیں جو دیوانہ وار ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ، اپنی جان تک سے زیادہ انہیں عزیز رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے ہمارے ملک میں قانون موجود ہے کہ کوئی شخص، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ توہین کرے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، تو اس کی سزا موت ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایسا کیا کیوں جاتا ہے۔ اس قانون کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ مقدسات یا جو شاعر اسلام ہے ان کی کیا اہمیت ہے، ایک مسلمان کی نظر میں کیا اہمیت ہونی چاہیے، اور غیر مسلموں تک اس پیغام کا مؤثر انداز میں پہنچنا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلموں بھی اس حوالے سے اویئرنیس موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ نہیں کی جا سکتی، سفید یا سیاہ رنگت کے افراد ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کر سکتے، انہیں نیچا نہیں دکھا سکتے، ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی بات تک نہیں کر سکتا۔ بڑی بھاری بھرکم جرمانے بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، اس حوالے سے سمجھ ہے، احساس ہے۔ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایسا کیوں ہے؟ اس سبھی کچھ کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بہت ہی ہمارے مکرم اور محترم استاد محترم، سیرت چیئر میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان، رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ کی ہستی ہی کے دم قدم سے اسلام، قرآن، شریعت محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، یہ سبھی کچھ ہم تک پہنچے، اور جہالت کا اندھیرا دور ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ تھوڑا اس حوالے سے کہ ایک مسلمان کی کیا وابستگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور غیر مسلموں تک بھی اس حوالے سے پیغام پہنچانا کہ کتنی عظیم، مہربان اور شفیق ہستی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بے شک، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات تخلیق کی ہے تو عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میں ایک کائنات بنانے والا ہوں، یہ اس کا نظام ہوگا، اور اس پہ میں اپنا ایک رسول بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک عہد لے رہا ہے، ابھی دنیا بنی نہیں ہے، انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی، لیکن الہی منصوبے کے اندر جو انبیاء آنے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ یہ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء اور رسل تشریف لائے، جتنی کتابیں دنیا میں نازل ہوئیں جو الہامی کتابیں ہیں، جن پر آج بڑے بڑے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے،
اور اسی طرح ہندوستان کے مذاہب ہیں، یہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ظاہر ہے جو بھی مسلح اور بانی مذہب تشریف لایا وہ اللہ کی طرف سے لوگ آئے ہوں گے، اور اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، بہت سارے کا ذکر نہیں کیا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ کے جو خصائص ہیں، جو آپ کے امتیازات ہیں، جو آپ کے شمائل ہیں، جو آپ کی شکل و صورت ہے، یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ یہی نہیں بتائیں بلکہ آپ کے پر ایمان لانے والے صحابہ کا بھی بیان کیا ہے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں اور انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ یہ سارا جو ہے اس بات کا تقاضا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑی نعمت ہوں گے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرماتے ہیں کہ حضور رحمت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ کن معنوں میں؟ کہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں کہ آپ نے ایمان کی دولت انہیں دی ہے، بے شک۔ انسانیت کے لیے رحمت ہیں کہ آپ کی وجہ سے انہیں اجتماعی عذاب نہیں آیا، اللہ اکبر۔ اور کافر کے لیے بھی اور منافق کے لیے بھی رحمت ہے کہ جب تک منافق ہے، آپ موجود ہیں تو اسے سزا نہیں ملتی، کیونکہ آپ موجود ہیں اس میں۔ حالانکہ منافق پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون منافق ہے، لیکن آپ ظاہر پر یقین رکھتے ہوئے کبھی ان کو سزا نہیں دی۔ آپ مدینہ میں منافق تھے، تو پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور ہمیں دین، جتنے بھی دین آئے ہیں، جتنی بھی شریعتیں اس دنیا میں تشریف لائے انبیاء علیہ السلام، سب نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسانیت کا احترام بہت محترم ہے، اور نبی انسانوں ہی میں سے آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ فرشتہ نبی بن کے آیا ہو۔ انہیں اچھا وہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، انہوں نے ایک زندگی ان قوموں میں گزاری ہوتی ہے، کوئی اس امت کا فرد، کوئی ایک فرد بھی ان کی ذات پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، صحیح، کیونکہ وہ انہی میں سے ہوتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین شخصیت ہوتی تھی، بہترین خاندان ہوتا تھا جس میں نبوت آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر جب کھڑے ہو کر اپنے بارے میں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، 40 سال تم میں گزارے ہیں، میری زندگی تم صبح و شام جانتے ہو کیسے بسر ہوئی ہے، میرے اخلاق، میرے اطوار، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولنے کا، مجھ سے کوئی بددیانتی کا، یہ ایسی بد اخلاقی کا اظہار بھی ہو؟ نہیں، کیونکہ تمام مکہ کے لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ بے شک۔ اور میں اس سے بھی سچی بات تمہیں بتاتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو مقدس تعلیمات ہیں وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے، احترام انسانیت کے لیے تعلیم دیتی ہیں، اور انسانیت کو جہالت سے نکال کر نور اور ہدایت کی راستے کی طرف آتی ہیں۔ اس لیے اسلام یا شریعت محمدیہ علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ تمام مقدسات، یعنی جو الہامی کتابیں ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، سب پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا، انہیں اللہ کا کلام سمجھنا، اور انہیں کا یعنی ان کی جو شریعتیں ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا تقدس اور احترام لازمی ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، ان کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے حتیٰ کہ ہمارا دین تو یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں جہاں وہ نبی تشریف لائے، جو ان کا مقام ہے، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ کوطور ہمارے لیے محترم ہے، حرم پاک جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد آج بیت المقدس جو ہے، مقدس جو ہے، یہ بھی ہمارے لیے محترم ہے کہ قبلہ اول ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارا دین یا اہل ایمان جتنے ہیں وہ جس کا بھی نسبت کسی نبی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جو آثار اور تبرکات ہیں ان انبیاء علیہ السلام کے، ان کا بھی احترام ہے۔ کہ تابوت سقینہ جو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ
ترکے میں چیزیں بچی تھیں ایک صندوق میں بنی اسرائیل کے پاس، یہ قرآن کہتے ہیں فی سقینۃ من ربکم، اس میں آثار میں بھی تمہارے لیے راحت ہے، تمہاری یہ برکت ہے، تو ہمارے لیے بھی برکت ہے۔ تو آج بھی جو آثار اور تبرکات ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ جو بھی مذہب ہے، جو بھی دین ہے، چاہے وہ الہامی دین عرف عام میں جو معروف ہے یا غیر الہامی دین ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے اہل ایمان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو بھی تم گالی نہ دو، کیوں ایسا ہوگا کہ وہ عداوت میں اللہ رب العزت کو سچے خدا کو جو ہے وہ جھٹلائیں گے۔ تو تم ایسا طرز عمل اختیار ہی نہ کرو، تم ان کی حقیقت آشکار کرو کہ یہ بت ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لیکن توہین کی اجازت ان کو بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ غیر مسلم، بعض اوقات مسلمانوں سے بھی یہ جرم جو ہے وہ سرزد ہوتا ہے؟ ایک تو ہم وجہ جاننا چاہیں گے کہ وجہ کیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ پھر اس کے بدلے میں جو سزا ہے اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ سزا جرم سے بڑھ کے ہے۔ اصل میں بعض دفعہ انسان کے اندر بہت سارے تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں ایک جو جسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ غلو فی الدین ہے۔ اہل یہود کی طرف قرآن مجید نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ اور مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ ان کا طرز عمل تم ان جیسا بھی طرز عمل اختیار نہ کرو، کہ اہل کتاب خصوصاً اپنے دین اور مذہب میں بہت شدت پسندی اور انتہا سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی، یعنی ایک چیز کی طرف ہمیں تعلیم میں اعتدال کا پہلو ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت آگے بڑھتے اس سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو مطلوب نہیں ہوتا۔ غلو فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تشدد پیدا کرنا، سختی پیدا کرنا، اور یہ سختی اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، ہم اصل ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ تعصب بہت آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ مقدسات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ان کے لیے بعض دفعہ بہت ہی نازیبا الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور توہین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ماننے والا جو اس کے مذہب کے ماننے والا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک تو یہ تعصب اس کا بڑا پہلو بنیادی فیکٹر ہے، اور دوسرا پہلو اس کے اندر آج جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اظہار رائے کی بنیاد پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مقدسات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے، آپ تو اظہار رائے کے انداز میں جو بات کریں گے، اور آپ جو بات کریں گے اور وہ توہین کے ضمن میں ہوگی، تو لاکھوں اور اربوں لوگ جو اس عقیدے سے وابستہ ہیں ان کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے، ان کے اندر ایک رد عمل آیا ہے، اور وہ رد عمل جب بڑھتا ہے تو پھر فتنہ و فساد ہو جاتا ہے، اور وہ فتنہ و فساد جو ہوتا ہے اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، والفتنۃ اشد من القتل، وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس سے سوسائٹیاں تباہ ہوتی ہیں، اس سے برباد ہوتی ہیں، انسانیت جو ہے وہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، ہیجانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اظہار ازادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے منہ میں آئے، جو آپ کے ذہن میں آئے اور آپ بات کر دیں، بلکہ آپ دوسروں کا ادب اور احترام، مقدسات کا احترام یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو بدقسمتی سے ایک مذہب کی پوری واقفیت نہ ہوتی ہو، اس کی تعلیمات سے اچھی طرح پہچان اور اس کی معرفت کے بغیر اس مذہب کے بارے میں جھوٹا الزام لگا دینا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر پڑھے اور تعصب کی بنیاد پر اور بعض دفعہ جہالت کی بنیاد پر، میں بالکل حق نہیں رکھتا کہ کسی اور مذہب کو جانے بغیر، پہچانے بغیر، پڑھے بغیر میں اس کے بارے میں اظہار خیال کروں۔ وہ مذہب خود کیا کہتا ہے، اس کا دین کیا کہتا ہے، اس کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، اور اس کا جو پیغمبر یا بانی ہے اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو جب تک آپ اس کے بارے میں اچھی طرح پڑھ نہ لیں اور معلومات نہ ہوں، اور ایک تیسری بڑی وجہ ہے جہالت کی، اور ایک اس سے آگے میں آخری بات یہ اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو جان بوجھ کر
انسانیت کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے موضوعات کریٹ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں جو انسانیت کو اندر فتنہ و فساد پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے، ہنگامہ آرائی ہو اور قوموں کے اندر انتشار پیدا ہو مذہب کی بنیاد پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ خود عیسائیت کے اندر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے اندر جنگیں ہوئیں، خود پورا یورپ جنگ عظیم اول اسی سارے عیسائیت سے متعلق لوگ تھے، قتل و غارت ہوئی، 90 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا گیا، ایک ہی مذہب کے لوگ تھے۔ لیکن مذہبی انتہا پسندی جب اتنی بڑھ جاتی ہے، فرقہ پرستی اتنی بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ایک ہی مذہب کے اندر بھی بعض دفعہ قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر منصوبے کے ساتھ، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مستشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے ازواج مطہرات، صحابہ کرام، قرآن، سیرت اور اسلام کے حوالے سے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جو ان کا مقصد امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا اور نفرت پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اپنے تعصب کی بنیاد پر وہ جان بوجھ کر ایسا کام کرتے ہیں۔ کبھی وہ کارٹون بنانا شروع کر دیں گے، کبھی وہ ایسا اعتراض کریں گے کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ خاتون نے بڑا عجیب بات کی کہ وہ ہم دہرائی جا نہیں سکتی یہاں، کہ کوئی چھوٹا سا ایک اعتراض اٹھا کے بغیر پڑھے بغیر تحقیق کے ایک الزام لگا دیا، جبکہ دیگر روایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی، اور بھی روایات ہیں، وہ صغر سنی کی شادی سے زیادہ، بعض نے 11، بعض نے 16 اور بعض نے 17 سال کا بھی کہا ہے۔ تو تحقیق تو یہ ہے، لیکن آپ ایک بغیر تحقیق کے بات کر کے مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا اور خود اپنے لیے بھی نفرت کریٹ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو بعض اسلام کے خلاف جو تعصب رکھتے ہیں وہ طریقہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی یعنی یہ ورلڈ سطح پر اقوام متحدہ کے اصول جو ہیں انسانی حقوق اس کے بھی خلاف ہے، اور ویسی بھی جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، انٹرفیتھ کے جو معاملات ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ قابل مذمت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، توہین کے محرکات یا اسباب اگر مختلف ہیں، یعنی تعصب کی بنیاد پہ ہے یا جہالت ہے یا نفرت ہے، تو ان محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے سزا تجویز کی جائے گی کہ نہیں توہین کرنے والا پھر ایک ہی سزا کا مستحق ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام کا کیا آپس میں کوئی اختلاف یا اتفاق پایا جاتا ہے؟ ایک تو اس لیے یہ ہمیں دین بتاتا ہے کہ مقدسات کا احترام، اللہ کے جو شعائر ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ توہین رسالت، توہین خدا تعالی، اس کے بارے میں جب ثبوت پورے ہو جائیں، یہ طے ہو جائے کہ فلاں آدمی نے توہین کی ہے، اور توہین کے لیے فقہاء نے پھر اس کی کئی نوعیتیں ذکر کی ہیں، توہین سے کیا کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صریح الفاظ کے اندر گالی گلوچ کرے، اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید یا اور دیگر مقدسات کے بارے مبارکہ کی کتب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر، آپ کی ذات پر حملہ کرے، آپ کو بہت آپ کی شکل و صورت میں عیب نکالے، آپ کی تعلیمات میں عیب نکالے، آپ کی حدیث کے حوالے سے بدزنی کرے، اور اسی طرح آپ کے جو ازدواجی زندگی ہے اس کو تان کرے، اور صریح الفاظ کے ساتھ بالکل ثابت ہو جائے، تو پھر اس پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس میں پھر بھی علماء نے فقہاء کی یہ رائے اس لیے ہے کہ حضور کی سے بڑی مثالیں ملتی ہیں، اس میں بھی فرمایا گیا کہ یہ جو مسلمان ایسا کوئی کرے، یعنی مسلمانوں میں ایسی کوئی بدبخت ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ، رسول اللہ اور مقدسات کا بے حرمتی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ اصل میں جو اس نے ایمان لایا تھا نا اسی کی نفی کر دی ہے۔ پھر کیا اس سے وہ یعنی اللہ رب العزت کی توہین کرتا ہے تو اللہ پر تو ایمان لانا تھا، رسول اللہ پر ایمان لانا تھا، آپ کی تصدیق کرنی تھی، آپ کی اسوہ حسنہ کو زندگی کا نقشہ بنانا تھا۔ بے شک اب اسی نے جب توہین کر دیا تو وہ کافر ہو گیا، کافر ہونے سے وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کوئی ایسا انسان جو اسلامی ریاست کا شہری ہے، یعنی ذمی ہے،
وہ یہ کام کرے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ذمہ اس کے جان و مال، خون، عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی کوئی مسلمان اگر اسے کوئی قتل کرے گا تو اس کے مقابلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، جی لیکن جب وہ شاعر اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو اصل نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب عہد کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی حفاظت میں تھا، تو وہ اسے بری ذمہ ہو گیا ہے ٹھیک کہ اسلام اب، کیونکہ اس نے عہد کو توڑا ہے، میثاق کو توڑا ہے، وہ حفاظت کی ذمہ داری جو اسلامی ریاست کی تھی ٹھیک۔ اس کو اس نے توڑ دیا ہے، اب وہ بھی واجب القتل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ ان صورتوں میں جو شخص واجب القتل ہے، جی، قتل اس کو کون کرے گا؟ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس کو؟ اس کے بارے میں یہ جو سزا ہے شاتم رسول کے حوالے سے، اس پر فقہا نے ایسا نہیں چھوڑا اس کو، اس کی پوری تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ جو بھی ایسا بدبخت جو ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جی اسے گرفتار کیا جائے اور اس پر شہادتیں پیش کی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ جو شہادتیں ثبوت پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، تو پھر یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی فرد اٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتا، صحیح۔ چاہے وہ بالکل وہ ثابت بھی ہو جائے تو اسے قتل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے جو غازی تھے، یعنی ہندوستان کے اندر کسی نے، ایک سکھ نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، وہ کتاب چھپ کی، وہ وکیل تھا غازی علم الدین شہید، جی ایسے شخصیات آئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ جی اور دیکھیں ان کو اس بات کا پتہ تھا، وہ سور کی جان پر جان نثار ہو گئے، لیکن انہوں نے کیونکہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سزا ہوئی، اور اللہ کے حضور تو ان کا بڑا مرتبہ ہے، جی۔ لیکن دنیا میں ان کے لیے جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن شہادت کا رتبہ انہوں اور نے وہ پایا۔ تب کیا انہوں نے کہ ان کو یہ یقین تھا جی جی، کہ حکومت کوئی ایکشن نہیں لے گی، بالکل ایسا، کیونکہ انگریزوں کی حکومت ہی یا ہندوؤں کی بالادستی جی تھی۔ بالکل ایسا۔ ٹھیک اسی لیے اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کا تحفظ کرے، ٹھیک اور وہ اسلامی ریاست کے اندر مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی شہادتیں پوری ہونے کے بعد، پوری تحقیق کے بعد پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ کوئی فرد اٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اس سے اور فتنہ و فساد بڑھتا ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب اس قانون کے حوالے سے کچھ آراء آتی ہیں اور اس حوالے سے کچھ اعتراض بھی بعض لوگ اٹھاتے ہیں اس کے استعمال یا عملداری کے حوالے سے۔ وہ شخص کہ جس پہ شہادتیں بھی آ چکی، کیا اس شخص کو صفائی کا موقع دیا جانا چاہیے؟ اور اگر صفائی کا موقع دیے جانے پر وہ رجوع کرتا ہے، معذرت طلب کرتا ہے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے لا علمی میں ایسا کیا ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ قرآن کے صفحات ہیں جو میں نے کہیں معاذ اللہ کوڑا دان میں پھینک دیے، کیا ایسی صورت میں کوئی گنجائش ہے، اس کے لیے کوئی رعایت موجود ہے یا ہونی چاہیے؟ جو قانون موجود ہے اور جو فقہا کی آراء ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی اس قانون، جو بھی یہ جو قانون بنا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے ہندوستان میں اصل میں انگریزوں کے دور میں یہ توہین رسالت یا توہین مقدسات کا یہ قانون بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان مذاہب کا گھر ہے، جی، اور یہاں ہندو، جین مت، بدھ دھرم، اسلام، پھر عیسائیت اور زرتشتی، مجوسی، یہ ساری قومیں یہاں آباد تھیں، اور یہاں بہت فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے تھے۔ جی اور اس زمانے میں جو قانون بنا اس میں 3 سال کی سزا، قید کی سزا، کچھ جرمانے کی سزا تھی۔ جی پاکستان بننے کے بعد یہ جب واقعات یہاں بھی آنے شروع ہو گئے تو حکومت پاکستان نے 1973 کے آئین میں تو ختم نبوت کے حوالے سے واضح اعلان کر دیا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقیدہ ختم نبوت ہے جی وہ قادیانیوں کے کو خلاف غیر مسلم قرار دے کے ایک باقاعدہ قانون سازی کر دی۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد بھی کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس میں پھر یہ 295A، 295B اور سی تک بات پہنچی۔ سی میں یہ بات طے کر دی گئی کہ جو شہادتیں پوری ہونے پر اور جس پر یہ جرم ثابت ہو جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، صحیح، اور اس کی قتل کے علاوہ اور کوئی اس کی سزا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ فقہا نے البتہ یہ بات لکھی ہے کہ جو عام مرتد ہے نا، اس کی توبہ قبول ہے۔ کوئی آدمی اسلام سے پھر جائے اور کوئی اور مذہب اختیار کر لے جی تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس نے توہین رسالت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، عام اسلام سے پھر گیا، اسے توبہ کا موقع ملے گا کہ وہ گمراہی کی وجہ سے یا کسی ترغیب کی وجہ سے یا کسی دین کو کہ کسی دوستی کی وجہ سے کسی اور دین میں چلا گیا، بعد میں اسے خیال آ گیا کہ یہ دین صحیح نہیں ہے،
اور پھر وہ آیت اس سے شہادتیں پوری ہونے کے بعد اس کو موقع دیا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی. لیکن تمام فقہا کی یہ رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا مرتد اور عام مرتد میں فرق ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے وہ بات کی ہے. اب یہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اسے عرف عام میں سزا پوری دی جائے گی اور اس کی توبہ قبول ہوگی اس کی قیامت والے دن، کیونکہ جو اس کی سزا دنیا ملی وہ پوری دی جائے گی، اور یہ توبہ اس کا جواب جو ہے وہ اللہ کے حضور ہوگا کہ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن عند اللہ کہ جب وہ دنیا سے گزر جائے گا اور اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کی توبہ، لیکن اس کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ عبرت رہے اور آئندہ کوئی یہ حرکت نہ کر سکے. یہ تو ہی بات مسلمان کے لیے. اور اگر غیر مسلم توہین کے بعد رجوع کرنا چاہے، اگر وہ دارالاسلام میں نہیں رہتا، دارالحرب کے اندر ہے، یا اگر مسلم ممالک کے اندر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ تو پہلے اسلام کو قبول نہیں کرتا. وہ تو ہمارے ماتحت بھی نہیں ہے. اگر وہ کوئی توہین کرتا ہے تو پھر اس کا یہ طرز عمل ہے، اور وہاں کی حکومتوں کی طرف سے حکومت جو ہماری اسلامی ریاست ہوگی، وہاں ان کو اپنے خارجہ تعلقات کی بنیاد پر ان حکومتوں پر یہ زور دے گی کہ وہ اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو وہ تو پہلے ہی اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے ماتحت بھی نہیں، ذمہ بھی نہیں ہے. وہ جو گستاخی کرے گا تو مسلمانوں کے انڈر نہیں ہے تو اس کا وہ گناہ ہوگا. صحیح. اور بعض ریاستیں بذات خود سرپرستی کر رہی ہیں، جیسے کہ ابھی ماضی قریب میں فرانس کی حکومت نے اس عمل کو برا نہیں جانا بلکہ اس کی ستائش کی ہے. اس ضمن میں اسلامی ریاستوں کا، اسلامی ممالک کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس ملک کے لیے؟ مسلمان حکومتیں اور اسلامی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آج کا زمانہ کیونکہ انسانی حقوق کا زمانہ ہے، آج مغرب میں یہ ایک بنیادی قدر اختیار کر گیا ہے، کیونکہ وہ ساری سیکولر ریاستیں ہیں، مذہب کو مانتی ہیں اور عیسائیت سے تعلق بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے ہاں جدید تصور یہ ہو گیا کہ چرچ الگ ہے اور ریاست الگ ہے، سیاست الگ ہے، اور مذہبی ایک خاص پوجا پاٹ کے نظام تک ان کا ایک نظام موجود ہے. لیکن وہ آزادی رائے کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بعض دفعہ ان کے ہاں سیکولر طبقہ ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جو توہین کے ضمن میں آتے ہیں، اور اسی طرز کو اختیار کرتے ہوئے پھر واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرز عمل اختیار کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے اور بہت ہی ناپسندیدہ اور قابل جرم ہے. اس لیے اقوام متحدہ نے بھی اب باقاعدہ حال ہی میں انہوں نے قانون سازی کر دی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جو توہین رسالت کرے گا، توہین مذہب کرے گا تو اس کو سزا دی جائے اس کی ریاستوں کے اندر. یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. بالکل صحیح. اور باقاعدہ انہوں نے اب اس کے لیے جو جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام فوبیا ایک پورا ایک دن بنانے کا کہا ہے کہ پوری دنیا کے اسلام کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں تعصب کی بنیاد پر مسلمان اور مسلمان تہذیب کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اصل میں یہ پوری دنیا کو ایک جنگ کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے. تو اس سے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی میں وہ پوری کوشش کرے کہ اپنا اثر بڑھاتے ہوئے اپنے ایسے اقدامات کرے کہ ان ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھے اور اس سے تعلقات کی بنیاد پر ان پر زور دے کہ وہ ایسا کوئی عمل وہاں نہ ہو. اب ڈاکٹر صاحب کچھ واقعات یہ بھی سامنے آئے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کوئی شخص اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی شخص پہ یہ الزام عائد کر دے کہ اس نے توہین کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمائیں گے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہوگی کہ جس شخص نے توہین نہیں کی اور یہ الزام عائد کر کے اس کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دے؟ بالکل، یہ تو ایسی بات ہے کہ ایسا بدبخت تو بہت ہی ظالم ہے، اپنے پر بھی ظلم کرتا ہے اور انسانیت پر بھی ظلم کرتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر کسی پر الزام لگا دیتا ہے. اس لیے جو قانون بنا ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ کوئی جھوٹا الزام، کوئی ایسی بات اگر وہ منسوب کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. اور اس کو سزا دی جائے گی. اور اس لیے یہ جو توہین رسالت کا جو قانون ہے اس میں بڑی تحقیق ہے. بڑی تحقیق کے بعد کئی سالوں کے بعد جو ہے
جب یہ بات متحقق ہو جاتی ہے تو پھر سزا ہے۔ اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب تک پاکستان میں ابھی تک کسی کو اس کی سزا نہیں ملی، اور لوگ قید ہوئے ہیں اور عدالتوں سے وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور وہ الزام لگے ہیں ان پر، اور بعض دفعہ جو ہے کسی شک کی بنیاد پر انہیں فائدہ دیتے ہوئے انہیں جو ہے وہ سزا، تعزیری سزا دی گئی ہے، لیکن انہیں قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ حدود کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور اس میں ایک جان ہوتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر یا کسی کے الزام کی بنیاد پر یہ اس پر لاگو نہیں ہوتا، اس پر پوری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کے رد عمل میں بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قانون کا غلط اور صحیح استعمال تو ہو سکتا ہے، صرف اس قانون کے حوالے سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، اس سے یہ ایک ڈیبیٹ چلی ہے کہ اس سے خاص جو پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ ایک بڑی خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کو بھی وہ بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کی جان جس طرح عزیز ہے، ان کی جان بھی اسی طرح عزیز ہے، اور حکومت ریاست پاکستان پوری اس کی ضمانت دیتی ہے۔ اور آپ اس پہ جتنا بھی ڈیٹا اب تک اکٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ پوری تحقیق کی گئی ہے، اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح بھی جو کسی پر الزام لگا ہے صرف، تو تحقیق کے بعد اسے سزا دی جائے۔ اس لیے یہ قانون، اس میں کچھ خامیاں تھیں، اور بعض میں اس میں بہت ساری ترامیم کر کے اب جو ہے وہ سزا تو برقرار رکھی گئی ہے، لیکن اس کا جو پروسیجر تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک گیزٹڈ آفیسر جو ہے اس کے سامنے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، پھر شہادتیں آتی ہیں، اور پوری تصدیق کے بعد وہ مقدمہ ہوتا ہے، اور پھر سیشن کورٹ سے چلتا ہوا یہ سپریم ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اور اتنے بڑے مراحل کے بعد وہ سزا جو ہے وہ متعین ہوتی ہے۔ اور اس کسی مرحلے پہ بھی جب شکوک و شبہات ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اسے پھر ساقط کر دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو یقیناً جہالت بھی کہیں گے یا بعض اوقات ہم اپنے علم کے زوم میں شاعر اسلام یا پھر ارکان اسلام کے حوالے سے بہت سے مسلمان بعض اوقات ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کے حوالے سے اپنی رائے قائم کریں گے، کیا ہوتا ہے یہ معاذ اللہ جانوروں کو ذبح کرنے سے، کوئی نماز کا پابند ہے اس کو کہتے ہیں جناب دوسرے کاموں پہ توجہ دیں، یہ کوئی اتنا معاذ اللہ ضرور، یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتے یہ الفاظ؟ جو فقہا نے بات لکھی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی عیب نکالنا، مثال کے طور پر کوئی کہے حضور کی کملی کے بارے میں ایک بات کہے، حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کوئی بات کہے، حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہا ہے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لا تقولوا رائنا، یہود رائنا کہتے کرتے تھے، تو حضور نے ایمان کو فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو، تم رسول اللہ یہود جیسے کہتے ہیں ایسا نہ کہا کرو۔ یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے، یہ لفظ یعنی آپ کے لیے یہ لفظ انداز تخاطب بھی پسند نہیں کیے، اس میں بھی توہین کا پہلو تھا۔ اے رسول ہماری رعایت کیجیے، یا یہ معنی وہ لیتے تھے، یا ایسے کیا ان کے ذو معنی لفظ، یہ تو صریح لفظ ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو آدمی سرے سے کہ اسلام دیکھیے نعوذ باللہ کہ یہ فرسودہ دین ہو گیا ہے، یہ قرآنی تعلیمات فلاں، اس طرح کے الزامات، حضور کی حدیثیں جو ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، حدیث کو مانتے نہیں ہیں، پھر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں جب یہ ثابت ہو جائے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے تو اس کی سزا ہے، اور اس کی سزا پھر تعزیری سزا ہے کہ انہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اسے پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اسے معاشرے میں عام پھیلاتا بھی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حکومت فرد کی ذمہ داری ہے، اور وہ فسق کا کام کر رہا ہے، فاسق ہے، اور فاسق کے لیے ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے، اسے قید کیا جائے۔ اس سے ایک عرف عام میں عوام الناس میں گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی طرح شاعر اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے، یعنی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات کا، حدیث کی تعلیمات کا، اور بغیر تحقیق کے ایسی باتیں پھیلاتا ہے، تو اصل میں وہ اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کا ایمان متزلزل کر رہا ہے۔
ایسا آدمی جو ہے نا یہ بدترین قسم کا فاسق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معترضین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، اور تحقیق کا شعبہ جو ہے وہ بالکل بند ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ فقہائے اسلام کا تو یہ طرز عمل رہا ہے، انہوں نے آپس میں اختلاف بھی کیا، کیا اس کے لیے سلیقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح اپنے دین میں سختی پیدا نہ کرو، یہ دین آسان ہے، یہ آسان ہے، دین یسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ہمیں تعلیم، اس کی جو بنیادی ارکان ہیں، آپ دیکھیے وہاں اگر آپ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بچے پر فرض نہیں ہے، مجنون پر فرض نہیں ہے، جو معذور ہے، جو ادا ہی نہیں کر سکتے، جس کا شعور نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، یہ ساری سہولتیں دی ہیں۔ روزہ اس پر فرض ہے جس کی صحت ہے، حج اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس پورے سال کا اب دیکھیے یہ ساقط ہوتے جائیں گی چیزیں، جو اس کا مکلف نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، جتنا جس کی صلاحیت ہے اتنا وہ دین پر عمل کرے گا۔ جہاں تک دوسروں کی رائے کا احترام ہے، وہ اسلام پوری اس کی اجازت دیتا ہے کہ دوسرے کی بات سنی جائے گی جو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن نفرت کی بات، دوسرے کی تعصب کی بات، گالی گلوچ، یہ انتہائی کسی بھی معاشرت کے اندر، کسی بھی تہذیب کے اندر یہ پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ یعنی اختلاف ہو لیکن توہین کا پہلو اس میں ساقط ہونا چاہیے۔ اسلام ادب اختلاف بھی سکھاتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر جدال اور اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ بھی بہت بھلے طریقے سے، دلیل کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ بے تکی بات، بغیر دلیل کے بات ہوگی۔ جب دلائل کے ساتھ بھی اگر وہ قابو نہیں آ رہا، پھر اسلام کہتا ہے کہ پھر وہ کٹھوشتی پہ آ گیا ہے، وہ مانتے وہ ضد پہ ہے، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، اس سے الگ ہو جائے بندہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ 2 معاملات یا 2 حالات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کسی شخص کو قتل کر سکتے ہیں، ایک وہ کہ اگر وہ قاتل ہے قصاص کے طور پہ، اور دوسرا یہ کہ وہ فساد کا باعث ہے۔ تو یہ جو توہین کا ایلیمنٹ ہے، اس ضمن میں دی جانے والی جو سزائے موت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، آپ کیا فرمائیں گے؟ اور جو اس کے مد مقابل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو توہین کر رہا ہے وہ فسادی ہی ہے اور فساد ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ یہ سزا اسلامی ریاست کے اندر دی جائے گی، اور اسلامی ریاست کے جو باشندے ہیں وہ 2 طرح کے ہوں گے، ایک مسلمان ہوں گے، ایک غیر مسلم ہوں گے۔ جو غیر مسلم ہوں گے وہ مسلمانوں کے ماتحت بطور ذمی ہوں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک عہد لیا ہے ان سے کہ ہم خود اس ریاست میں رہیں گے اور اس قانون کی پابندی کریں گے جو تمہارا قانون ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جہاں تک مسلمان توہین رسالت کرتا ہے تو وہ تو بنیادی عقیدے کی نفی کر دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہوتا ہے تو سمجھ مرتد ہو گیا ہے وہ دین سے۔ مرتد کی سزا قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور اس کو اسی بنیاد پر قتل کیا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ البتہ عام مرتد کے بارے میں یہ فقہاء نے سب نے لکھا ہے کہ اسے توبہ کا موقع ملے گا کہ وہ دین سے پھرا تھا۔ اب ایک یہ کیا کہ وہ دین سے بھی پھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی، اور اس سے آگے بھی ایک جرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور جب توہین کی ہے تو فتنے کا باعث بنا ہے۔ وہ ایک اس کا ذاتی کام ہوتا نا، ارتداد جو ذاتی تھا اس کی تو معافی تھی، اب اس نے اس کی طرز عمل نے جو توہین پر مبنی ہے، اس نے پورے معاشرے کو فساد میں مبتلا کر دیا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا تو فتنہ بڑھے گا، اس لیے اس کی سزا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ چاروں فقہاء کے نزدیک یہ بات رائے حد تک امام ابو حنیفہ میں متاخرین فقہاء اناف کی بھی یہ رائے ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک فتنہ و فساد کا باعث بن رہا ہے۔ اس بنیاد پر مرتد ہونے کے سے ویسے ہی واجب القتل تھا، لیکن اسے توبہ کا موقع تھا، لیکن اب یہاں اسے توبہ کا موقع نہیں ہے کیونکہ اس نے توہین کی ہے اور فتنہ و فساد کا باعث بنا ہے۔ اور جہاں تک ذمی کا تعلق ہے، اس سے ایک عہد تھا کہ وہ اسلامی راج میں حکومت میں رہے گا تو اسلامی
جو قانون ہے اس کی پاسداری کرے گا، اسلام اس کی حفاظت کرے گا، اسلامی ریاست کی حفاظت۔ اس نے ایک تو توہین کی فتنہ فساد کا باعث بنا، اور دوسرا عہد کی خلاف ورزی کی، عہد کی خلاف ورزی اور توہین کی وجہ سے اسے سزا دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہ جس کی تحقیق بھی ہم نہیں کرتے، بس صرف کان پڑی بات کہ فلاں شخص نے توہین کی ہے، اس کو مارنے پہ ہم تل جاتے ہیں؟ یقیناً یہ محبت کا ایک تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وابستگی، اس بات کی تو تحقیق تک نہیں کرتے، اور وہ احادیث مبارکہ یا جو وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک پہنچی اور ہم جانتے ہیں، ہم بالکل اس کے برعکس اپنی خوشی غمی میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس جانب توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ دوسری طرف اتنے بحث کیسے ہو جاتے ہیں؟ اہل ایمان کو بار بار قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جب بھی تمہیں بار کوئی خبر آئے تو پوری تحقیق کر، فتبینوا، پوری تحقیق کر لیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پر تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو اور بعد میں تمہیں نظامت کا جو ہے اس کا احساس ہو۔ ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی پر الزام لگا دینا، شاتم رسول کے حوالے سے، اس کی توہین رسالت کے حوالے سے الزام لگا دینا، پوری تحقیق کے بعد کوئی اٹھ کے ایک جس پہ الزام لگا رہا ہے اس پہ پوری تحقیق ہونی چاہیے، اور ایسا طرز عمل جو اختیار کرتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر اپنے عصبیت کی بنیاد پر کسی مسلمان کو وہ توہین مذہب قرار دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس بنیاد پر اسے سزا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی ناحق قتل ہوا ہے، یہ اس کا قاتل ہے، اس کا قاتل ہے، اور اس کو دوہرا جو ہے وہ گناہ ملے گا۔ دنیا میں تو وہ جیسا بچ گیا، لیکن اللہ کے حضور بچ نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں اور بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر مجھ سے ایک بات فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق پر نہیں ہوتا جس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ باطل ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اس میں حق میں فیصلہ ہو گیا، اپنی چرب زبانی سے اس نے اپنا فیصلہ کروا لیا، لیکن اللہ کے حضور سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ بعض چیزیں انسان کی اپنی نیت پر ہوتی ہیں۔ اس لیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی یہ عام چلن ہو گیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ گستاخ رسول ہے، ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ بھئی کس بنیاد پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہے؟ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اور جب تک آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ایک مسلمان پر اس طرح کا الزام لگا دینا اور اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، لوگوں کے سامنے بدنام کرنا، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان میں یہ برائی ہے، بغیر اپنے تعصب کی بنیاد، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کیے، تو آپ اس میں بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ ہم ایک مسلمان گروہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑے الزامات ہیں، اور یہ عام طرز عمل بن گیا ہمارا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم آپس میں مسلمان بنیں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا تفصیل طلب موضوع ہم چاہیں گے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی اس حوالے سے ضرور گفتگو ہوتی رہے۔ آج کے لیے آپ کے وقت اور اس حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، آپ کو بہت شکریہ جی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما رہے، بلاسفہمی پہ ہم نے آج بات کی، اور آخر میں لب لباب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ہمارے یعنی اوقات میں سب سے زیادہ ایک وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہونا چاہیے۔ پہلے جان تو لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، اس کا تعارف ہم عملی طور پہ اپنی ذات سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگر محبت ہے، اور یقیناً ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کو، تو آپ کے غمی خوشی کے، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی جلوت و خلوت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو مقدم نہیں رکھتے تو آپ نفس کو، شیطان کو، یا پھر دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپ فوقیت دے رہے ہیں کہ ہاں وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ عمل کس زمرے میں آتا ہے، اور پھر وہ ہماری جو محبت ہے اس کا دعویٰ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته